they came here to fight for your rights, لیکن وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, آپ کے فرصت ملے گی جنگ نہیں لڑ رہے. نا. تو آپ لوگ اگلی دفعہ الیکٹ کریں گے, کریں. اسٹار پلس سے اچھا ہے علی امین گنڈا پور, علیمہ خان اور بشرا بی بی کی اسٹوری روزانہ میں آپ کو بیٹھ کے سنایا کروں گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. دس از مور انٹرسٹنگ دین اسٹار پلس کا ڈرامہ. عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ گئی ہے. آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کے سلسلے میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے؟ پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو عوامی کمیٹی ہے ایکچولی یہ کل بھی ہم نے اس پر بات کی ہے, یہ بھارتی پراکسی بن چکی ہے. ایک تو اس کا مقصد کیا تھا, یہ کہاں پر آ کر پہنچی ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور اب آگے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ ادھر آنا چاہتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, دیکھیں ناظرین ذرا, ادھر آنا چاہتا ہے لیکن ادھر آ نہیں سکتا کیونکہ اس کو یہ والا کام نہیں آتا. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مائنس ہو جائے, سارا کچھ میرے پاس آ جائے, تو وہ ایسے. اسی طرح بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ ضم ہو جائے, یا پھر ایسا ہو کہ یہ جو ادھر بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے, فیلڈ مارشل ہے, وہ ڈسٹرب رہے. ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کو 9 مئی رات کو دیکھ لیا انہوں نے کہہ کے, تو انہوں نے تو اپنا حساب تو برابر کر لیا. 9 مئی کو سازش ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ ایک فریگمنٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو غیر جمہوری طریقے سے نکالا ہے, اس میں فیولنگ کر دو. انہوں نے فیولنگ کر دی, وہ فیولنگ میں پھر انہوں نے ایک چنگاڑی پھینکی ہے, وہ آگ بھڑکی ہے. اس کا نقصان میرے پیارے پاکستانیوں, آپ کو, آپ کے بچوں کو, مجھے, میرے ملک کو, آپ کے ملک کو ہوا ہے. بہت سارے پیرنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے بچے جیلوں کے اندر ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. الحمدللہ. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کی بات. جی, عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات ہیں اس سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب, جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں, تو انہوں نے اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا اور بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ویسے تو کسی بھی شہری کا پرامن احتجاج جو ہے وہ آئینی اور جمہوری حق ہے, اس کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اگر کوئی اویل کرنا چاہے تو 100 دفعہ کرے. دوسری طرف انہوں نے جو حکومت تھی ادھر آزاد کشمیر کی, ان کو بھی کہا, پولیس کو بھی کہا گیا کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جائے مظاہرین کے سامنے. لیکن کہا ہی پہلے صبح تک یہ نیوز تھی کہ وطن واپسی پہ وہ فوری طور پر اس پہ اجلاس طلب کریں گے, لیکن اب خبر ہے کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ گئی ہے. آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کے سلسلے میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے جو حکومتی ٹیم مظفر آباد پہنچی ہے ان میں وزیر اعظم آزاد کشمیر رانا ثناء اللہ, طارق فضل چودھری, احسن اقبال, سردار یوسف اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی انہوں نے کی ہے. جی, راجہ پرویز صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب پر مشتمل وفد جو ہے وہ مظفر آباد پہنچا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے مذاکرات یہ کرے گے اور تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ایک طرف تو پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو عوامی کمیٹی ہے ایکچولی یہ کل بھی ہم نے اس پر بات کی ہے, یہ بھارتی پراکسی بن چکی ہے. ایک تو اس کا مقصد کیا تھا, یہ کہاں پر آ کر پہنچی ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور اب آگے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ چیز. دوسرا, اس میں صرف اکیلا بھارت نہیں ہے, ایک وہ چیز آپ کو بتائیں گے. تیسرا, جو سب سے احسن اقدام ہے وہ حکومت نے اس وقت جو کیا ہے اس کی داد دیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. چلیں میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اور آپ کو اس کمیٹی کا مقصد اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں, بڑی کوئک. آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں, اس میں کون کون شامل ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ کیا کیا جا رہا ہے, کون پرالیفریشن دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کو بے فضول اور بے تکے طریقے سے فوج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. فوج کا اس میں کردار یا فوج کا اس میں مباحثہ یا بحث وہ لانے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ جان بوجھ کے نا وہ پیالی میں طوفان برپا کر رہا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. فنڈز کون دیتا ہے؟ حکومتیں. فنڈز کون کاٹتا ہے؟ حکومتیں. سہولیات کون دیتا ہے وہاں پر؟ آزاد کشمیر کی حکومتیں. ان کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ ان کے اپنے لوگ, ان کی اپنی عوام.
اس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, کوٹے والے لوگ ہیں, سیٹیں ہیں, یہ تو ایک پوائنٹ ہے, بس ایک پوائنٹ ہے, باقی اتنے ان کے میجر پوائنٹس ہیں اس میں. جی ہمیں سب سے بڑا تو فنڈز ہے, ہمیں ریلیف نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 23 ارب روپیہ ہم ان کو دے چکے ہیں, مزید بھی دیں گے. ٹھیک ہے, اگر آزاد کشمیر ہماری شاہرگ نہ ہو, باقی صوبوں کی طرح ہو, تو پھر ان کو ٹیکس کلیکشن, ان کو جو ٹیکس ہمارے اوپر لگتے ہیں نا, جو آپ کے میرے اوپر ہیں, اس کا 1% بھی نہیں ہے ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں. میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ جا کے آپ دیکھیں, بہتر زندگی کی سہولیات ہیں, بہتر وسائل ہیں, آزادی ہم سے زیادہ ہے, آزاد خیال لوگ ہیں, اور کسی قسم کا ایک تو کشمیری ورڈ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کی زیادہ ہے, پھر باہر کے ملکوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے, ریونیو ان کے ہاں زیادہ آتا ہے, وہاں سے ان کو ارننگ زیادہ ہوتی ہے. مطلب اوور آل صورتحال یہ بنائی جائے تو آزاد کشمیر کے لوگ تو الحمدللہ بڑے خوشحال ہیں, اور دے وانٹ ٹو لیو ہیئر, اور دے کال دیم سیلف پاکستانی. میں گیا تھا آزاد کشمیر, تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیسے ہیں آپ, کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا جی لاہور سے آئے ہیں. پھر میں کچھ ایریا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں. میرے لیے بڑا شاکنگ تھا, پرانی بات. تو میں نے سوچا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ آپ پاکستان سے آئے ہیں, اور یہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آزاد کشمیر, تو اسی ذہنیت کے لوگ ہیں عوامی بھارتی ایکشن کمیٹی میں. اب اس طرح کے لوگوں کو بھارت بہت جلدی پک کرتا ہے. آپ کسی آرگنائزیشن میں ہوں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ایک آرگنائزیشن کی چین ہے, یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کے پاس ایگزیکٹو اختیار ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے, اس کی نیچے ٹیم ہے. آپ اس بندے کی جگہ کو ڈسٹرب کرنا چاہیں گے نا, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کریں گے کیونکہ ایگزیکٹو کام چھوڑیں, پھر آپ یہاں پر کوئی نہ کوئی انقلاب برپا کریں گے. وہ بندہ جو ہے وہ ادھر آنا چاہتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, دیکھیں ناظرین ذرا, ادھر آنا چاہتا ہے, لیکن ادھر آ نہیں سکتا کیونکہ اس کو یہ والا کام نہیں آتا. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مائنس ہو جائے, سارا کچھ میرے پاس آ جائے, تو وہ ایسے. اسی طرح بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ ضم ہو جائے, یا پھر ایسا ہو کہ یہ جو ادھر بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے, فیلڈ مارشل ہے, وہ ڈسٹرب رہے, حالات ان کے خراب رہیں. وہ ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کو 9 مئی رات کو دیکھ لیا انہوں نے کہہ کے, تو انہوں نے تو اپنا حساب تو برابر کر لیا. اب ان کا آگے جو ڈیلیگیٹ پارٹ ہے اس بندے کا پوزیشن کا, ایگزیکٹو والے کا, وہ عوام ہے. عوام کے ہاتھوں یہ ایگزیکٹو کی پوزیشن مجبور ہوتی ہے. اب وہ وزیر اعظم کو پریشرائز کرائیں گے, مطلب وزیر اعظم سے مراد ہے حکومت, اسٹیبلشمنٹ. پھر وہ کیسے کروائیں گے, وہ سازشیں کریں گے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں. سازشیں کروائیں گے. پہلی سازش 2023 میں 9 مئی کو ہوئی, اس سے پہلے بھی شروع ہو گئی تھی 2022 کے بعد ہی, لیکن ایک بہت بڑی 9 مئی کو سازش ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک فریگمنٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو غیر جمہوری طریقے سے نکالا ہے, اس میں فیولنگ کر دو. انہوں نے فیولنگ کر دی. وہ فیولنگ میں پھر انہوں نے ایک چنگاڑی پھینکی ہے, وہ آگ بھڑکی ہے. اس کا نقصان میرے پیارے پاکستانیوں, آپ کو, آپ کے بچوں کو, مجھے, میرے ملک کو, آپ کے ملک کو ہوا ہے. بہت سارے پیرنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے بچے جیلوں کے اندر ہیں, ان کو نقصان, ان کی فیملیز کو نقصان ہوا ہے, ان کے فیوچر کو نقصان ہوا ہے, اور کسی کو نہیں ہوا. فیولنگ بھارت نے کی تھی, اسرائیل نے کی تھی. یہاں پر ایک بیوقوف بیٹھا ہوا تھا, اگر کسی بیوقوف کو پکڑ بھی لیتے ہیں نا تو شکر کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیوں پکڑا ہے. اسی طرح اب آگے آ جائیں. بھارت نے, اسرائیل نے جو کام پی ٹی آئی سے کروانا تھا وہ خیر کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ لنڈے کے برگرز اور لنڈے کے لبرلز ان کے بس کی بات نہیں ہے. بس کی کیا, خود اسرائیل بھی آ کے خود ڈائریکٹ بھی آ جانا تو اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ جو دجال بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ خود آ کے بھی شروع کر لیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو آگے سلیپر سیلز رکھے ہوئے ہیں یا پھر سوشل میڈیا ورکرز ہیں. بہرحال وہاں سے انہوں نے فیلنگ ڈال کے تو وہ کہانی ساری موڑ کے اب انہوں نے دیکھا کہ یار ہر چیز ہو گئی ہے,
اب پاکستان جو ہے وہ تو ایک اپنے حساب سے اس خطے کا بدماش ہے, اس کو تو نہیں ڈر لگتا, تو اپنے چیزیں بھی منوا رہا ہے, امریکن وزٹرز بھی آ رہے ہیں, اب امریکہ کے ساتھ اس کا معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں. ہمارے ایک ایجنٹ کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں احتجاج ہو چکے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے, نہ کوئی سن رہا ہے, نہ کوئی ذرا کو بھی ادھر سے لائن تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی ہے کہ چلے بات ہی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا بات تو کرنی نہیں ہے, بات تو سیاستدانوں سے کرو, سیاستدانوں کا انہیں آلریڈی پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے کر کے چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار اب نہ ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیتے ہیں. وہ پھر اگلی انہوں نے ایگزیکٹ تاریخ بھی چنی 9 مئی, انہوں نے کہا چلو یہ شروع کر لیتے ہیں. تو پھر وہ اگلا 10 مئی تو ہمارے حساب کا دن ہوتا ہے, تو وہ پھر حساب لے لیا. کیا حساب؟ وہ حساب بھی ہو گیا. اب جب پھر اس کے بعد جو یہ پچھلا 1 مہینہ نا, میں نے اس دن بھی شاید آپ کو بولا تھا کہ پاکستان کی فارم پالیسی کو 75-76 سالہ فارم پالیسی کو ایک پلڑے میں تولیں, یہ میں نے سعدیہ صاحبہ کے ساتھ کہا تھا, اور صرف 1 مہینے کی یہ جو بھی گزرا یا 75 دنوں کیا لیں, 75 دنوں کی اور 75 سالوں کی فارم پالیسی دونوں پلڑوں میں رکھ دیں تو 75 دن یہ جو گزرے ہیں نا, پاکستان سبقت لے گیا. چائنا میں جا کے انڈیا واز مائنس, اقوام متحدہ میں گئے انڈیا واز مائنس, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے انڈیا واز مائنس, سعودی عربیہ میں گئے انڈیا مائنس, قطر میں گئے انڈیا مائنس. اب پاکستان وہ کام کرنے جا رہا ہے جو کہ ان لوگوں نے پچھلے 75 سالوں میں مل کے کیا, انڈیا اور اسرائیل اور بیرونی طاقتوں نے, اور پاکستان کی فوج جا کے اسرائیل میں بیٹھے گی. 8 ملکوں کی فوجیں جا رہی ہیں اور اس کی کمان پاکستان کے ہاتھ میں ہونی ہے. یہ جو 21 نکاتی معاہدہ ہوا. اب جب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا یار ٹرمپ گیت گا رہا ہے, ٹرمپ نے کیا کیا, ٹرمپ نے اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کر کے نا 2 دفعہ کہہ دیا. اس نے کہا یار بات سنیں, جب وہ فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے نا تو آ کے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ آپ نے نا لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کی جان بچائی ہے, مطلب لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں آپ نے. تو کہتے ٹرمپ صاحب دیکھا آئی فیل پراؤڈ کہ فیلڈ مارشل نے میری تعریف کی ہے. اب وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے مودی چائے پیتے ہوئے اور جالس ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اب کیا کریں. پھر انہوں نے ایکٹیو کیا ہے یہاں پر. اب کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہے ساری, یہی کہانی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بڑے سے بڑے اینالسٹ, ٹھیک ہے, ان سے پوچھ لیں, اس کے علاوہ کہانی کوئی نہیں ہے. کہ اب پاکستان نے 9 مئی 10 مئی کو ان کو لگا تھا کہ پاکستان ایسے ہو جائے گا, ہم مار دیں گے, لاہور کے سمندروں کو اڑا دیں گے, پر پاکستان نے ٹیک آف کر لیا. پہلے تو ٹیک آف تو ہمیشہ جہاز ایسے کرتا ہے, لیکن ہم تو ہیلی کاپٹر کی طرح اوپر جا رہے ہیں نا. اب وہ پاکستان جو ماشاءاللہ ایسے اوپر گیا ہے انٹرنیشنلی فارن پالیسی کے اعتبار سے, پاکستان دا گاڈ آف مکہ اینڈ مدینہ, یہ الحمدللہ سعادت ہمیں مل گئی. اسرائیل کو ہم نے نکر پہ لگا دیا. ابھی مزید آپ آگے دیکھیے گا غزہ کے لوگوں کے لیے. اب وہ فوج جو غزہ کے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے غزہ کے لوگوں کے, جو فیلڈ مارشل غزہ کے لوگوں کے خون کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے, درد محسوس کر رہا ہے, اور وہ کئی ہزاروں میل دور جا کے امریکہ کے اندر وہاں پر ان کی جنگ بندی کو رکوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت ان کے آگے بات کر دیتا, اور وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے میری بات مانی تھی پاکستان اور بھارت کی جنگ روک کے. یہ ٹرمپ کہتا ہے کیا آپ کو کہا تھا, آپ مار رہے تھے, اسٹرانگ پوزیشن میں تھے, آپ نے بات مان لی, آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جنگ بندی اچھی بات ہے اور ثالثی تو بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ میں آپ کے مسلمان بھائیوں کو غزہ کے اندر جو ہے وہ نہیں مارنے دوں گا. لکھوا لیں, اگلی وزٹ کا انتظار کر مودی, یہ کشمیر بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. یہ اقوام متحدہ میں تجھے جوتے پڑیں گے, لتر مارے گا تجھے ٹرمپ بگو کے. اور جب تک کشمیر, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری پریڈکشن ہے, لکھ لیں کہ اگر جب تک مودی ایک وقت آنا ہے ٹرمپ رہے اور اس کی ملاقات ایک دفعہ اور ہو جائے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیبل پر اس طرح سے آئے جس طرح آنا چاہیے, آیا ہے ابھی بھی, مگر پریورٹی غزہ کے مسلمان تھے, کشمیر بھی ہے. کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہونا, انہوں نے اس کو اقوام متحدہ میں نہیں گھسنے دینا. لکھوا لیں مجھ سے, یہ ایک ایسی جابر ریاست ڈکلیئر ہونے والی ہے بھارت. یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا ان کو اس نے ریاست کے لفظ سے ہٹا دینا کہ یہ ریاست نہیں ہے,
کیونکہ اس کو پرسنل غصہ بھی ہے اس کے اوپر. اینالائز کریں نا, ایک پرسنل برکس کا ایشو ہے اس کے اوپر, پھر یہ جا کے رشیا کی گود میں بیٹھتا ہے, تیل کا بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹرمپ جو فرانس کے صدر کو سڑکوں کے اوپر پروٹوکول میں رکوا سکتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے ہاں پروٹوکول کی ایک تو ٹرمز نہیں ہوتی زیادہ, بہرحال پھر بھی امریکہ میں ہے, ویسے یہ سویگ امریکہ میں ہے پورا پروٹوکول والا. بہرحال یہاں پر مودی صاحب تمہارا کیا ہوگا کالیا. اب تم نے کیا کیا, تم نے عوامی ایکشن کمیٹی جیسی ایک کمیٹی بنا کے اور اس کو بھارتی پراکسی اور را کی فنڈنگ کر کے تم عوام کے سامنے لے آؤ. وہ مطالبات جو پہلے پورے کر چکے ہیں, میرے حوالے سے بھی یہ تو صرف غنڈہ گردی ہے اور کچھ نہیں ہے. مطلب کہ میں کوئی اپنی مرضی کے, میرا دل کر رہا ہے کہ میرا بجلی کا بل 200 روپے آیا اور میں جا کے لاہور کو اللہ معافی نعوذ باللہ جلا دوں اور جو مرضی چاہوں کروں, کیونکہ جی میرا یہ خواہش ہے کہ میرا بل اتنا آنا چاہیے, یا مجھے کپڑے جو ہیں وہ سیل پہ ملنے چاہیے, سستے ملنے چاہیے, تو میں جو مرضی کر لوں. مطلب یہ کہاں پہ ہوتا ہے جو آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے. کیونکہ جو پہلے ویسے میں سمجھتی ہوں, میں آج بھی ویسے اپنی فیملی میں ڈسکس کری, تو میں نے کہا جو ان کے پہلے مطالبات مانے گئے تھے نا, اس سے وہ کہتے ہیں نا جب انسان تھوڑا سا پنجابی میں بولتے ہیں چوڑا ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے میری یہ چیز مان لی گئی ہے تو یہ بھی مان لی جائے گی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید حکومت کی, ریاست کی کمزوری ہے, نرمی دکھانے کی وجہ سے, انہوں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. ہاں, یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. ایسے ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا, وہاں پر کچھ لڑکے میرے نیچے تھے, تو میں ان کو بولتا تھا نا بھائی, ان کو اس پر بھی ایشو تھا, میں ان کو بولتا تھا بیٹا, ان کو اس پر بھی ایشو تھا, ٹھیک ہے, عزت دینے پر, بےزتی کرنے پہ بھی ایشو, عزت دینے پر بھی ایشو. تو یہ آپ کسی کو بھائی بہن بیٹا یا کہہ کے بات کریں, میں بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسا ہوتا ہے. ہاں, کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی, عزت کے بےزتی بھی راس نہیں آتی, کچھ بھی راس نہیں آتا. وہ ہر ٹائم بے چین رہتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں ہوتے, ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو, اور مجھے پتا تھا ان کے پیچھے کون ہے اس آرگنائزیشن میں, بھارتی ایکشن کمیٹی, اسی طرح ان کو ہمیں بھی پتا ہے کہ اس سارے معاملے میں کون ہے. یہ میں آپ کو نا اپنی ایک زندگی کی اگزامپل دے کے, آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا, یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, کون کان بھرتا ہے, کون کہتا ہے چلو آگے لگو ذرا, یہی بھارت کر رہا ہے چلو آگے لگو. اور اب آپ کے ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے, یہ جو لوگ مجھے اس وقت کشمیر کے سن رہے ہیں, ان کے بیٹے, ان کے بچے اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے, اور یہ کشمیر جیسی جنت میں وہ فتنہ بننا جا رہا ہے جو کہ ہم نے لاہور میں, KPK میں, اسلام آباد میں 2014 سے 2024-25 تک دیکھا ہے, PTI کی صورت میں دیکھا ہے, جو ہم نے بلوچستان میں BLA کی صورت میں دیکھا ہے. آج یہ آپ لوگوں کو ورگلائیں گے حقوق کے لیے, پیچھے سے بھارت کی فنڈنگ ہوگی, پھر آپ کو اسلحہ دیں گے, اور اسلحہ دینا شروع بھی کر دیا, پھر آپ کے بچوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں گے, پھر الٹیمیٹ ریاست مجبور ہوگی, پھر آپ پر فائر کھولے گی. جب فائر کھولے گی, پھر پاکستان کے اس کشمیر یونٹ کا جو ایک ہمدردی والا عنصر ہے وہ دنیا کے پلیٹ فارم پر لگائے گی. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب مودی کو احساس ہوا کہ فیلڈ مارشل کے کہنے پر اگر وہ اپنے درینہ دوست اور اپنے پالے ہوئے پٹھو اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے کہ غزہ پہ بمباری نہیں کرنی, تو میرے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے کتے, مودی بیسیکلی ٹھیک ہے نا, کتے سے بھی وہ, مطلب کتے کو بھی وہ زیادہ پیار کرتا ہوگا, جی جی, لیکن اس کو نہیں کرتا. ظاہر ہے گورے تو اپنے کتے اور بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, وہ تو ان کے لیے فیملی ہوتی ہے. یہ مودی نے بھی سمجھا تھا کہ میں شاید کتے کی صورت میں اس کی فیملی, ٹرمپ کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس انسان کو یہ احساس ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے, اس کے انالسٹ نے جو را کے وہ ہے نا ٹنگے چبے, انہوں نے بتایا ہے اگر وہاں پر یہ ہو سکتا ہے, کل کو کشمیر پر بات ہونی ہے, کشمیر آزاد والی بات ہونی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اگر یہاں اقوام متحدہ میں جا کر جس طرح ہائپ کریٹ ہو چکی ہے, اور جس طرح دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ پاپولسٹ آرمی چیف ایور ان دس سینچری, کون ہے بلا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیف. ان سے زیادہ دنیا کا کوئی آرمی چیف مشہور نہیں ہے, ان سے زیادہ دنیا کی بات کر رہا ہوں, کوئی آرمی چیف معتبر نہیں ہے, ان سے زیادہ دنیا کا کوئی آرمی چیف اس وقت انفلوئنشیل نہیں ہے. ابھی ریٹنگ جاری کریں فوربس کی, ابھی کوئی ریٹنگ بنائیں, دنیا کے سب سے طاقتور آرمی چیف یا طاقتور انسان چھوڑیں, طاقتور آدمی جس کی زبان میں طاقت ہے, جس کے الفاظ میں طاقت ہے, جس کے دیکھنے میں طاقت ہے, جس کے ایکشنز میں طاقت ہے, جس کی پریزنس میں طاقت ہے, وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. نو ڈاؤٹ ہے. اب اس بات کا احساس مودی کو ہوا,
مودی نے کہا اگر اس نے دوبارہ ایسے شیر کی طرح دیکھا کشمیر کی طرف اور یہ بات کر دی تو یہ بات ڈسکشن میں آنی ہے. اس سے پہلے ہم آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کریں گے کہ کیا ہم مذاکرات کریں, ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں. آزاد کشمیر کا حال دیکھ لو, وہ بھی تو چھاونی بن گئی ہے. دے آر فورسنگ us to make آزاد کشمیر چھاونی, اور چھاونی ایسے بنے گی لوگ احتجاج کریں گے, اسلحہ اٹھائیں گے, گولی بھرائیں گے, مگر اس کو پتہ نہیں ہے بے وقوف کو کہ یہاں پر کمیٹیاں نہیں بنتی, یہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں. ہماری حکومت نے بہت ایسا اقدام کیا, فوری طور پر مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, وہ جا کر بات کر رہی ہے اور یہ انشاءاللہ مسئلہ سالو ہو جانا ہے. اس جی اب مجھے ایک نا ذرا باتیں ہماری کافی لمبی ہوتی جا رہی ہیں, آپ ذرا جوش میں آ گئے ہیں. مجھے ایک یہ بتا دیں کہ بیرسٹر علی ظفر نے, آپ سب کو پتہ ہے مزہ ہی خراب نہیں نہیں نا بھائی, اب اس پہ بھی تو تھوڑا سا آپ کا تجزیہ چاہیے. وہ علیمہ خان اور گنڈا پور صاحب کے جو معاملات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں, تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہ فوری طور پہ ان کو بیان بازی سے روک دیا, انہوں نے کہا کہ آپ بیان بازی نہیں کریں گے, اور علی ظفر خود بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں پبلک میں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا انہوں نے آج علی امین گنڈا پور کو فوری طور پر اپنے سے ملاقات کے لیے طلب کر لیا ہے. اچھا یہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی کسی کی بہن پہ الزامات لگائے تو بندہ تو فوراً غصے سے پاگل ہو جاتا ہے, آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے, یا اگر اس کو پتا اپنی بہن پہ ٹرسٹ ہو کسی کو, ٹھیک ہے بھائی بہن پہ, کہ میرا بھائی بہن تو ایسا نہیں کر سکتا. ان میں سے کسی ایک نے بھی نا, کل بھی میں دیکھ رہی تھی, مجھے صرف آئی ایس ایف کی طرف سے جو ایک رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح کی پریس ریلیز سامنے آئی, کسی اہم رکن کی طرف سے, کسی اہم ممبر کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے کسی ایک نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اب علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جانا چاہیے. اس نے سچ بولا ہے, سچ بولنا. لیکن جو حصہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف ہے, جن کا ٹلٹ علیمہ خان کی طرف ہے, تو ان کو تو یہ مطالبہ کہ کسی کی طرف سے بھی نہیں آیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب آج جب انہوں نے ان کو بلایا ہے اسپیشلی کہ کے پی سے میرے پاس فوری طور پہ ملنے کے لیے آؤ, وہ کیا کہیں گے ان کو علی امین گنڈا پور کو؟ اصل میں علی امین گنڈا پور کو خان صاحب نے جو باتیں بتائی تھیں اور جن باتوں کا اس نے ذکر کیا تھا, خان ان باتوں کو بڑے غور سے دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور علی امین گنڈا پور سچ بول رہا ہے لیکن تھوڑا لیٹ بول رہا ہے, اور آدھا سچ بول رہا ہے, آدھا سچ بول رہا ہے, کیونکہ پورا سچ یہ ہے کہ علیمہ خان علی امین گنڈا پور کو بھی ٹانگ کروانا چاہ رہی ہیں, نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس کو بہت انفلوئنس کرنے کی اور بہت زیادہ اس طرح مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ جو ریاست مخالف چیزیں ہیں یہ تھوڑی چھوڑ دو, کیونکہ آپ نے علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیا کہ ایک دو دفعہ کے علاوہ اس نے اس کو سمجھ آ گیا کہ اب ریاست, وہ ایک دفعہ غائب ہوا تھا نا, مطلب چائے پینے چلا گیا تھا, تھپڑ شپڑ کھا کے آ گیا. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ادھر بیٹھ کے سو پڑا کہتے تھے 2 چپیڑے ماری ہیں, ایسے کیا ہے, ویسے یاد ہے آپ کو؟ مجھے سب یاد ہے. اچھا میں بھول گیا ہوں شاید, یہ آپ نے اس میں بڑے جوش میں آ کے مطلب پروگرام نہیں واقعی وہ تو یاد آ گیا مجھے. چڑھنے کس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا بلکہ بٹھا کے چائے پہ پلائے, آپ نے کہا نہیں کھڑے کھلوتے چڑھنے ماری تھی. یہ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کی عزت کر رہا ہوں, آپ نہیں کرنے دے رہی, پرانی باتیں یاد کروا, پرانی باتیں یاد نہیں کرواتے. نہیں دیکھیں ریکارڈ پہ ہے نا, ہم نہ بھی کروائیں تو پتہ ہے. ہاں ریکارڈ تو نہیں, اس کو تو پڑھیں. اچھا وہ اس کے بعد صحیح ہو گیا. اچھا وکاس کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہے نا انہوں نے اتحاد کر لیا ہے, کیونکہ علیمہ خان یہ دیکھ کے کہ 1 سال پہلے تک اتنی طاقتور نہیں تھی علیمہ خان صاحبہ کی, یہ پوزیشن نہیں تھی جو پارٹی میں اس وقت ہے, بلکہ پورے پاکستان میں ان کی پاکستان تحریک انصاف کو لے کے, تو اسی لیے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے اتحاد کر لیا تاکہ ان کو تو مائنس کیا جائے. 2 شیر آپس میں لڑے نا, بیچ میں کوئی کتا آ جائے نا تو وہ ایسے ہی روندا جاتا ہے, مرا جاتا ہے. اب وہ آپس میں دونوں ہیں, ایک بہن ہے ایک بہو ہے خاندان کی, بھابی ہے خاندان کی بہو ہے, ان کی لڑائی ہے, بیچ میں یہ فضول میں ہے مچھڑ آ جاتا ہے, تو اس لیے یہ تو پریشان ہوگا. ایک تو بات آپ کلیئر کر لیں کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا نا کہ وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا کہ اب ریاست مخالف اس طرح سے بات نہیں کرنی, فضول ہے نا, کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن علیمہ خان نے جو سوشل نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے نا, شروع والا کہاں سے ہوا تھا, جو سوشل میڈیا کا سارا جال علیمہ خان جس کو کنٹرول کرتی ہے نا, اس کے ہاتھ میں, علیمہ خان کے ہاتھ میں اس کی لگام نہیں ہے. پکڑا تو ہوا اس نے, لیکن جیسے ہی وہ کہتی ہے نا رائٹ ہو جاؤ, تو کبھی کبھی وہ لیفٹ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, علیمہ خان کا علی امین گنڈا پور سے کوئی پرابلم نہیں تھا,
لیکن علی امین گنڈا پور سے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بہت پرابلم تھی, اور یہ اس نے کئی دفعہ کہا بھی ہے. وہ ان کو لونڈے لپاڑے کتے پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے, خبیث بولتا ہے, گالیاں دیتا ہے. ایک کو کہہ رہا تھا لاہور کے بندے کو میں تجھے پکڑوا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے, نہیں آپ پر پی ٹی آئی کا ورکر تھا, اس نے اس کو بولا تھا عمران ریاض علی امین. اب یہ سارے میں آپ کو بتاؤں, عمران ریاض, معید پیرزادہ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں تم اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہو. لیکن علی امین گنڈا پور عمران خان کا ٹٹو تھا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کے ایک دفعہ وہ ہو گیا, اس کے بعد وہ سدھر گیا. اب وہ ان کو اپنی لائن پر لانا چاہتا ہے, تو سوشل میڈیا والوں نے علیمہ خان سے ہی بغاوت کر کے تو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا. اب علی امین گنڈا پور کو یہ ایشو ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ علیمہ خان کی منشا پہ ہو رہا ہے. حالانکہ علیمہ خان کی منشا پر علی امین گنڈا پور کے خلاف نہیں تھا, وہ سوشل میڈیا والا خود کر رہے تھے. اب علیمہ خان نے کہا چلو جی کرو انہوں, اب آ کے کہا ہے, کیونکہ اب جب اس نے یہ کہا ہے تو پھر یہ بھی بول پڑا. یہ حقیقت ہے, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اب علیمہ خان نے جب علی امین گنڈا پور کے خلاف سوشل میڈیا والوں کو کہا نا کہ بس ٹھیک ہے یہ مینوں کچھ گلاں پتہ لگ گئی نے, ہن اینوں تسی نہیں چھڑنا. جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا اچھا, اس نے جا کے کہا اچھا تو تم جو یہ سوشل میڈیا پہ کرتی ہو اور جو اپنے وہ بہنوئی سے آرٹیکل لکھوا کے خود کو وزیر اعظم لکھوا رہی ہو, یہ تو بتاؤ نا ذرا. صاحب کا بیان آ گیا تھا, انہوں نے کہا میں نے کب, انہوں نے تو جو فیل کیا بلکہ ہم نے لاسٹ ویک اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. اس نے کہا اچھا وہ جو تم عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں ہو, اچھا تم مجھے بتاؤ نا جو کہ ساری پارٹی کے اندر تم نظم و ضبط خراب کرتی ہو. اس نے بھی پھر وہ ساری باتیں, اس نے کہا میں نے عمران خان کو ساری شکایتیں لگا دی ہیں, ٹھیک ہے شکایتیں لگا دی ہیں. علی امین گنڈا پور کی جنگ علیمہ خان سے ڈائریکٹ نہیں ہوئی, اس کی اوقات نہیں ہے, ڈرتا تھا. لیکن اب کا اس کا وہ زوم, وہ جو سوشل میڈیا والے ہیں انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نہیں بخشا. ان کی اپنی ذاتی نفرت تھی, کیونکہ وہ سوشل میڈیا والے سارے را کے اور اسرائیل کے پٹھو ہیں, وہ تو پیسے لیتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, علی امین گنڈا, یہ جو علیمہ خان ہے اس کے بیٹے کیا کرتے تھے, را کی فنڈنگ پہ پلنے والے بندے کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اور وہ انڈین چینل پہ جا کے بکواس کرتا تھا. یار نہیں پچھلے دنوں سٹوری کی ہے, بڑی وائرل گئی ہے, میں نے ادھر بیٹھ کے کی ہے. اب اگر بچے یہ کر رہے ہیں, اور بچوں کو ایک انہیں سیگمنٹ دیا ہوتا, خود اس نے سیگمنٹ دیا ہوا ہے, ڈائریکٹ جو ہے عادل راجہ کو یہ چیزیں سینڈ کرتی تھیں, ڈائریکٹ وہ جو جبران الیاس ہے جو کہ قادیانی ہے اس کو یہ چیزیں ڈائریکٹ شیئر کرتی ہے کہ تم یہ بولو, یہ بولو, وہ بولو. وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا از اگینسٹ, از اینٹی علی امین گنڈا پور. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا از ہینڈلڈ بائی علیمہ خان. سو ہاؤ کوڈ پاسبل کہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان ایک پیج پر بیٹھ سکتے ہیں. تو اب جب علی امین گنڈا پور کی اخیر ہو گئی ہے تو اس نے شکایتیں لگائی ہیں, تو علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور آپ کو آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب جب دیکھیں ہیں, اب آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بشرا بی بی واز اگینسٹ علی امین گنڈا پور, انٹرسٹ دیکھیں, شی واز اگینسٹ علی امین گنڈا پور. بشرا بی بی مشال یوسفزئی کے ذریعے, ٹھیک ہے, علی امین گنڈا پور کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. پہلے ٹھیک تھی, پھر مشال یوسفزئی حالات خراب ہو گئے, اب اس کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. ایک تو آپ یہ سمجھ لیں بشرا بی بی اور علیمہ خان ایک دوسرے کے خلاف ہیں, علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کے ساتھ تھے, علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اب یہ ادھر چلا گیا, ان کی دوستی ہوئی ہے, اب وہ دونوں مل کے اس کے خلاف ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ, یہ بات ہے تو ٹرائی اینگل, یہ ٹرائی اینگل ہے, ٹرائی اینگل ہے. اس ٹرائی اینگل میں کہیں پر عوام ہے, پاکستان کے غیور عوام, ان کے منصوبے, ترقیاتی منصوبے, بسیں, الیکٹرک بسیں, ان کی سہولیات, آٹا, چینی, گندم, سیلاب, سے بحالی, دوبارہ سڑکیں, سب کچھ ہے, کچھ ہے. اس ساری ٹرائنگل جو میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھایا, یہ سب کچھ ان کا they're all time, they invest all their time making these triangle. میں ਉਹਦੇ ਨਾਲ میرے خلاف ہے, میں سلمان خان نہیں پڑی ہے ان لوگوں کو. بڑا سی ایم ہاؤس ہے, ابھی یہ اسلام آباد کے پاس ایک کے پی کے ہاؤس بنانے جا رہے ہیں, جو کہ پہلے ہی اسلام آباد کے اندر ہے, تھوڑا سا دور, کوئی 8-10 کلومیٹر 18 کلومیٹر دور, 50 کروڑ پہ ریلیز کر کے کے پی کا ہاؤس بنے گا. ابھی تو ریلیز ہوئے ہیں, اس کے بعد 50 کروڑ اور لگنے, 1.5 ارب روپے کا یہ بننا ہے. اس میں بیٹھ کے بھلا کیا ہوگا, میں بھابی دے نال ہاں, ہن میں بھین دے نال ہاں, ٹھیک ہے نا, ہن میں خان وہ کہہ دینا, انہیں مینوں وہ کہہ دینا. تو یہ اپنی یہ ساری چیزوں میں آپ لوگوں کے لیے کیا سبق ہے؟ آپ لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ دے آر آل فائٹنگ ود ایچ ادر, اور دے کیم ہیئر ٹو فائٹ فار یور رائٹس.
لیکن وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, آپ کے فرصت حقوق ملے کی گی تو جنگ وہ نہیں کچھ لڑ رہے. سوچیں گے نا. تو آپ لوگ اگلی دفعہ الیکٹ کریں گے, کریں. اسٹار پلس سے اچھا ہے علی امین گنڈا پور, علیمہ خان اور بشرا بی بی کی اسٹوری روزانہ میں آپ کو بیٹھ کے سنایا کروں گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. دس از مور انٹرسٹنگ دین اسٹار پلس کا ڈرامہ. تو یہی چل رہا ہے. تو آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں اسٹار پلس کے ڈرامے چل رہے ہیں, اور ایکٹر کون ہے؟ خود, سارے خود ایکٹنگ کر رہے ہیں. مین لیڈ انہیں کیا. وکاس بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے سے ڈیفائن کر دیا سب کچھ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہے, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.